بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب تذکیر المسلمین بأہمیت الرفق واللین، نرمی کی اہمیت۔ چیپٹر 2، الرفق واللین بالوالدین۔ ان اللہ جل وعلا امر ببر الوالدین۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی اطاعت کا حکم دیا ہے، بشرطے کہ اللہ کی نافرمانی کا کام نہ ہو۔ ان دونوں کے ساتھ احسان کرنے کی تاکید کی گئی ہے، ہوا وہ دونوں مشرک ہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کی تاکید کی ہے، اور اگر وہ دونوں تجھ پر زور دیں کہ تو میرے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہرائے جس کے بارے میں تجھے کوئی علم نہیں، تو ان دونوں کا کہنا مت مان، تمہیں میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا جو تم کیا کرتے تھے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، والدین کے سابقہ احسان کے مقابلے میں ان کے ساتھ شفقت و رحمت اور احسان کی وصیت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی بھی تاکید کی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اگر وہ دونوں تجھ پر زور دیں کہ تو میرے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہرائے جس کے بارے میں تجھے کوئی علم نہیں، تو ان دونوں کا کہنا مت مان۔ یعنی جب والدین مشرک ہوں اور ان دونوں کی خواہش ہو کہ تم دونوں کے دین کی پیروی کرو، تو ایسی صورت میں خود کو بھی بچاؤ اور ان دونوں کو بھی بچاؤ۔ اس سلسلے میں ان دونوں کی بات نہ مانو، کیونکہ تم سب کو قیامت کے دن میرے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے۔ چنانچہ میں ان دونوں کے ساتھ تمہارے حسن سلوک اور تمہارے صبر کے ساتھ اپنے دین پر قائم رہنے کی تمہیں جزا دوں گا۔ تمہیں تمہارے والدین کی جماعت میں نہیں بلکہ نیک لوگوں کی جماعت میں اکٹھا کروں گا، اگرچہ تم دنیا میں سب سے زیادہ لوگوں میں سے اپنے والدین ہی کے قریب تھے، لیکن قیامت کے دن آدمی کو اس شخص کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ اس نے محبت کی ہوگی، یعنی دینی محبت۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان دونوں کے ساتھ بدسلوکی کرنے سے بہت سختی کے ساتھ ڈرایا ہے، کیونکہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے اور علام الغیوب کی نافرمانی ہے۔ سیدنا ابو بکر ثقفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ 3 بار یہ فرمایا، اللہ کے ساتھ شریک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹ بولنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، پھر آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور اس بات کو مسلسل دہراتے رہے، حتیٰ کہ ہم نے دل میں کہا کاش آپ خاموش ہو جائیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ کہتے ہیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے حکم پر تمام علماء کا اجماع ہے، اور یہ کہ ان دونوں کی نافرمانی کبیرہ گناہوں میں سے حرام کام ہے، ہوا یہ چھوٹی سی بات کے ساتھ ہی ایذا پہنچانا کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تو تم ان دونوں کو اف بھی مت کہو اور نہ انہیں جھڑکو، اور ان دونوں سے بہت عزت والی بات کرو۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، فَلَا تَقُل لَهُمَا اف، یہ اف کہنا تکلیف پہنچانے کا سب سے ادنا درجہ ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ تکلیف کے متعلق تنبیہ کی ہے، جب کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان دونوں کو ادنا سی تکلیف بھی نہ پہنچاؤ۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، یعنی ان دونوں کو ڈانٹ ڈپٹ نہ کرو اور ان سے سختی کے ساتھ بات نہ کرو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ایسے لفظ کے ساتھ جسے وہ دونوں پسند کرتے ہوں، ادب، شفقت، اچھے اور نرم کلام کے ذریعے بات کرو جو ان دونوں کے دلوں کو خوشگوار لگے اور جس سے ان دونوں کے نفس مطمئن ہو جائیں۔ تو اے بیٹو اور بیٹیوں، اللہ تمہیں سیدھے راستے پر چلائے، تم پر لازم ہے کہ تم حسن سلوک کرو، بھلائی سے پیش آؤ اور ان ہستیوں کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ جنہوں نے تمہاری تربیت میں تمام اوقات خرچ کر ڈالے۔ انہوں نے صعوبتوں اور مشقتوں کو برداشت کیا، وہ راتوں کو جاگتے رہے اور تمہاری لازمی ضروریات کی چیزوں کو مہیا کرنے میں تھکے۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ان دونوں کے ساتھ حسن سلوک
ان دونوں کی اطاعت کے ذریعے ہوگا جس کا وہ دونوں حکم دیں، جب تک کہ وہ چیز ممنوع نہ ہو۔ نفلی کام پر ان دونوں کے حکم کو مقدم رکھنا ہے، اس چیز سے بچنا ہے جس سے وہ دونوں روک دیں۔ ان دونوں پر خرچ کرنا اور ان دونوں کی خواہشات کا خیال رکھنا ہے، ان دونوں کی بہت زیادہ خدمت کرنا اور ان دونوں کے ادب اور احترام کا لحاظ رکھنا۔ بس بیٹا اپنی آواز کو اونچا نہ کرے اور ان کو گھور کر نہ دیکھے، انہیں ان کے نام سے نہ بلائے، ان دونوں کے پیچھے چلے اور ان ناپسندیدہ کاموں پر صبر کرے جو ان دونوں سے سرزد ہوں۔ جان لو اللہ تمہیں توفیق دے کہ تم جتنا بھی ان سے حسن سلوک کرنے اور ان کی خدمت کرنے میں کوشش کرو تو تم کبھی بھی ان کا عوض دینے کی طاقت نہیں رکھ سکتے جو ان کی طرف سے مہربانی اور احسان ہو چکا۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے کو یہ جان لینا چاہیے کہ وہ ان دونوں کے ساتھ حسن سلوک میں جتنا بھی مبالغہ کرے وہ ان دونوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کو فائدہ پہنچانے پر شدید حریص ہو جب تک کہ وہ دونوں زندہ ہوں، خاص طور پر ان کے دینی کاموں میں۔ اس طرح کی شفقت اور نرمی کے ساتھ ان کی خیر خواہی کرے۔ اسے چاہیے کہ ان دونوں کے لیے بہت زیادہ دعا کرے، حتیٰ کہ ان دونوں کی وفات کے بعد بھی۔ اگر وہ دونوں مسلمان ہیں، اس کی زبان پر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہونا چاہیے، اے میرے رب ان دونوں پر رحم کر جیسے ان دونوں نے چھوٹا ہونے کی حالت میں مجھے پالا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یعنی ان دونوں کے لیے رحمت کی دعا کر، خواہ وہ دونوں زندہ ہوں یا فوت ہو چکے ہوں، یہ ان کی اس تربیت کا بدلہ ہے جو انہوں نے تمہارے بچپن میں کی۔